امجد اسلام امجد کی نئی نسل کا نوحہ۔ میں سوچتا ہوں لکھا ہے جو کچھ، پڑھا ہے جو کچھ، وہ کس لیے تھا۔ میں سوچتا ہوں لکھا ہے جو کچھ، پڑھا ہے جو کچھ، وہ کس لیے تھا۔ کہاں سے پوچھوں وہ کس لیے ہے، کسے بتاؤں۔ مجھے عقیدوں کے خواب دے کر کہا گیا ان میں روشنی ہے۔ چمکتی قدروں کی چھب دکھا کر مجھے بتایا یہ زندگی ہے۔ سکھائے مجھ کو کمال ایسے، یقین نہ لائیں سکھانے والے۔ اگر انہی کو میں جا سناؤں، میں کہنہ آنکھوں کی دسترس میں نئے مناظر کہاں سے لاؤں۔ کہاں پہ جن سے کمال رکھوں، خیال تازہ کہاں سجاؤں۔ زمین پاؤں تلے نہیں ہے تو کیسے تاروں کی سمت جاؤں۔ پرانی قدریں جو محترم ہیں انہیں سنبھالوں، یا آنے والے نئے عقیدوں کا بھید پاؤں۔ وہ سب عقیدے، تمام قدریں، خیال سارے، جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے، میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ وہ سب عقیدے، تمام قدریں، خیال سارے، جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے، میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ جیسے اس کے نام سے واضح ہے، یہ نئی نسل کا نوحہ ہے، جو کہ امجد نے بھی اپنی جوانی میں لکھا تھا، جب وہ پریکٹیکل دنیا سے تازہ تازہ نبردآزما ہوئے تھے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ان عقیدوں کے پیچھے چلو گے تو روشنی مل جائے گی۔ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو وہ غلط ہے، نہیں، جو یہ عقیدے کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ قرآن مجید کی آیت کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کا ترجمہ یہ کر دیا گیا تھا آج سے کئی سو سال پہلے کہ اس میں بیٹا ہے یا بیٹی، مگر آج جب ہم الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ہمارے بزرگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور قرآن کی بہتر تفسیر کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے قرآن احادیث سے اخذ کیا، زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اب گو یہ چیز سائنس سے ثابت بھی ہو چکی ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نہ کہ برعکس، مگر چند دنوں پہلے ٹیلی ویژن پر ہی مدرسے کے بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی، ان کو انٹرنیٹ مس گائیڈ کر رہا ہے۔ اس سے کیسے نبردآزما ہوا جائے؟ اپنے اساتذہ کی ہم قدر کرتے ہیں، مگر جیسے ارسطاٹل یعنی ارسطو کی اس وقت اکثر نظریات کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، مگر ارسطو کی عظمت سے تو کوئی انکار نہیں ہے، مگر ہم پرانے استاد کی بات کو رد کرتے ہیں تو گناہ۔ ہمیں عجیب عجیب سی چیزیں سکھا دی گئی ہیں۔ عزت کے لیے بہن کو قتل کر دینا جائز ہے، اور لڑکا جو بھی کر لے، ہم کیا کریں؟ ہم فرسٹریٹڈ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ جو ہم اپنے گھروں سے، اپنے تعلیمی اداروں سے، درسگاہوں سے پڑھ کے نکلے ہیں، جب میں اس کو لے کے بازار میں جاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ اور ہی کرنسی ہے۔ پریکٹیکل لائف بالکل مختلف ہے اس سے جو ہماری تربیت ہے۔ اگر ہم اپنے عقائد کے حساب سے اور قدروں کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں تو ہم پریکٹیکل لائف میں سوائے فرسٹریشن کے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، اور جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہم ایک گلٹ اور شرمندگی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔